تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نیت ایک طلاق کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قسم دی کہ تم قسم کھاؤ تمہاری نیت ایک کی تھی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ قسم سے میری نیت ایک طلاق کی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طلاق نافذ کیا کہ چلو تمہاری بیوی ایک طلاق پڑی، تم رجوع کرنا چاہو تو کر لو۔ تو اس روایت سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا، قسمیہ حلف لیا، تو انہوں نے قسم کھائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طلاق نافذ کر دی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جب گزر گیا، دیانت اور امانت کا معیار جب گھٹ گیا، تو حضرت عمر فاروق جن کے بارے میں قرآن کے اندر تقریباً 20 آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، جن کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر 20 آیات نازل فرمائی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفر کے لیے، شرک کے لیے تلوار برہنہ تھے۔ کفر کو، شرک کو، غلط چیز کو یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اندازہ لگائیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے مقام کے صحابی ہو کر غلط فیصلہ کرتے، یہ تو ہو نہیں سکتا، ان سے ممکن نہیں ہے، یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی کہ اتنے بڑے عاشق رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منشے کے خلاف کوئی فیصلہ کرے۔ اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے اتنے صحابہ کرام کی موجودگی میں یہ فیصلہ ہوا، تابعین کی موجودگی میں فیصلہ ہوا۔ اگر یہ فیصلہ غلط ہوتا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ غلط ہوتا، کوئی صحابی تو بولتے، وہاں کوئی چاپلوسی کرنے والے نہیں تھے، کوئی مداحنت کرنے والے، کوئی باتوں ہاں ہاں کرنے والے نہیں تھے، وہ تو سب اللہ کے رسول اور اللہ کی محبت سے ان کے دل لبریز تھے، عشق رسول سے ان کا دل لبریز تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے خلاف، شریعت کے خلاف اگر فیصلہ کیا جاتا، کوئی صحابی تو بولتا کہ اے امیر المومنین آپ نے غلط فیصلہ کر دیا، ایسا آپ نے فیصلہ کیوں کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طلاق کو ایک مانا، حضرت ابوبکر صدیق نے 3 طلاق کو ایک مانا، آپ نئی بدعت کیوں رائج کر رہے؟ تو کوئی تو بولتا، حضرت علی بھی تھے، حضرت عثمان غنی بھی تھے، اتنے بڑے بڑے صحابہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح خیبر۔ اگر حضرت عمر فاروق کا فیصلہ غلط ہوتا تو حضرت علی تو ضرور بولتے، کیونکہ کئی موقع پر ایسا ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی فیصلہ کیا، فیصلے کے اندر غلطی ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا امیر المومنین یہ فیصلہ ٹھیک نہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس فیصلے سے رجوع کیا اور کیا فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر تو ہلاکی ہو جاتا۔ لہذا کا عمر، یہ جملہ ہے کہ اگر علی نہ ہوتے، علی مجھ کو اگر نہ ٹوکتے تو میں تو ہلاکی ہو گیا ہوتا۔ اور ان لوگوں کی شان یہ تھی، چاپلوسی کرنے کی شان نہیں تھی، وہ تو بڑے بڑے شہنشاہوں کے دربار میں، ایران اور روم کے دربار میں جا کر کے حق گوئی اور بے باکی اور دین کو، تبلیغ کو پھیلانے والے تھے۔ اتنے بڑے بڑے شہنشاہوں کے دربار میں جا کر کے وہ ڈرنے والے نہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ اگر یہ غلط ہوتا تو ضرور بھی ضرور کوئی نہ کوئی صحابی ٹوکتا، کوئی نہ کوئی تابعی ٹوکتا کہ یہ آپ کا فیصلہ غلط ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیصلہ کیا اور وہ فیصلہ صحابہ کرام کی موجودگی میں کیا، غلط ہوتا، 3 طلاق اگر ایک مانی جاتی، کوئی نہ کوئی ضرور ٹوکتا، کوئی نہ کوئی ضرور اس کو جو ہے منع کرتا کہ یہ غلط فیصلہ ہے۔ دیکھیے میں آپ کے سامنے اور کچھ احادیث بیان کرتا ہوں۔ زرقانی شرح معطا کی شرح ہے، اس کے اندر لکھا ہے، یہ الفاظ موجود ہیں کہ امت 3 پر متفق ہے، یعنی اگر کسی نے 3 طلاق دے دی تو 3 طلاق ہی مانی جائے گی۔ 3 طلاق اگر کسی نے دے دی 3 طلاق ہی مانی جائے گی۔ بلکہ ابن عبد البر نے تو اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ اس کے خلاف بہت ہی کم لوگ ہیں جس کی طرف التفات نہیں کیا جائے گا۔ بہت کم ہے کہ 3 طلاق کو ایک مانا گیا، بہت کم لوگ ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ، جمہور امت کے لوگ اس پر متفق ہیں کہ اگر کسی نے 3 طلاق دے دی تو 3 طلاق ہی مانی جائے گی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں فرمایا تمام ائمہ 4 یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ چاروں ائمہ کیا ہے؟ 3 طلاق اگر کسی نے دے دی تو 3 طلاق پر متفق ہے۔ سلف و خلف کے جمہور علماء نے فرمایا 3 طلاق 3 ہی مانی جائے گی۔ طاووس اور بعض اہل ظاہر اس کے خلاف ہے، صرف طاووس اور امام جو ہے بعض اہل ظاہر اس کے خلاف ہے۔ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے جو غلط فہمی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ انہوں نے 3 طلاق دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حلف لیا، قسم دی، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری ایک نیت تھی۔ بہرحال دیکھیے
اور کچھ احادیث بیان کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طلاق کو ایک ہی طرح قرار دیا، 3 طلاق کو 3 طلاق آپ نے قرار دیا، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ واقعہ ہوا تھا۔ حضرت رکانہ کا واقعہ جو ہوا تھا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، شریعت ابھی نازل ہو رہی تھی، وحی کا نزول کا سلسلہ جاری تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قسم کا اعتبار کیا، اس کی نیت کا اعتبار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد وحی کا سلسلہ رک گیا، شریعت مکمل ہو گئی، اب کسی کو کمی بیشی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ حضرت رکانہ نے قسم کھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اس کے بعد اگر کسی نے قسم کھائی تو اس کے قسم کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے 6-7 احادیث کی معتبر کتاب، میں آپ کو یہ بات بیان کر کے ختم کرتا ہوں، 7 احادیث کی معتبر کتابوں میں 3 طلاق کو 3 مانا گیا ہے۔ 7 احادیث کی معتبر کتابوں میں 3 طلاق کو 3 مانا گیا، 3 طلاق 1 نہیں مانا گیا۔ دیکھیے بعض ان احادیث کی کتابوں میں سیاہ ستہ کی بھی کتاب ہے، ان کتابوں میں سے سیاہ ستہ جو 6 کتابیں ہیں معتبر مستند بڑی کتاب ہے احادیث کی، 7 کتابوں میں 3 طلاق کو 3 مانا گیا۔ دیکھیے سب سے بڑی کتاب کیا ہے؟ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی مسلم شریف، یہ بھی سیاہ ستہ کی کتاب ہے۔ دوسری کتاب کیا ہے؟ ابو داؤد شریف، یہ بھی سیاہ ستہ کی کتاب ہے۔ تیسری کتاب ترمذی شریف، یہ بھی سیاہ ستہ کی کتاب ہے۔ چوتھی کتاب موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی سیاہ ستہ کی کتاب ہے۔ اور جو ہے زرقانی، یہ جو بڑی حدیث کی کتاب ہے، اور جو ہے اس کے علاوہ بھی ابن ماجہ شریف، غالباً یہ بھی سیاہ ستہ کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر بھی، ان 7 کتابوں کے اندر 3 طلاق کو 3 مانا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 3 طلاق کو 3 ہی مانا گیا۔ اور ان جو 7 کتابوں میں جن احادیث کو روایت کی گئی ہے، 7 صحابہ نے اس کو روایت کی ہے، اور روایت کرنے والے بڑے بڑے صحابہ ہیں، تو انہوں نے 3 طلاق کو 3 ہی مانا۔ ان میں سے دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے دور خلافت میں 3 طلاق کو 3 کے اوپر اتفاق ہوا، اجماع ہوا، اس کا کسی نے انکار نہیں کیا، کسی نے اس کے اوپر اختلاف نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت رکانہ، حضرت عابر بن شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فاطمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 7 صحابہ کرام ہیں جنہوں نے یہ روایات بیان کی ہے کہ 3 طلاق کو 3 ہی مانی گئی، 3 طلاق کو 1 نہیں مانی گئی۔ اتنے بڑے بڑے صحابہ نے ان احادیث کو روایت کیا ہے، اتنی بڑی بڑی کتابوں میں یہ جو ہے احادیث نقل کی گئی ہیں کہ 3 طلاق کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی 3 ہی مانا جاتا تھا۔ بہت سارے واقعات ہیں جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طلاق کو 3 ہی مانا۔ 1-2 روایات جس کو میں نے ابھی بیان کیا، حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، انہوں نے قسم کھا کر یہ عرض کیا یا رسول اللہ میری ایک کی نیت تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بعض واقعات کے ساتھ رعایت برتی تو شریعت تو اس وقت اتر رہی تھی، وہی کا سلسلہ بھی جاری تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شریعت کے اندر کمی بیشی بھی ہو رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر یہ واقعہ ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا، لیکن زیادہ تر واقعات اور زیادہ تر روایات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بذات خود 3 طلاق کو 3 مانا۔ صحابہ کرام نے 3 طلاق کے اوپر اجماع نقل کیا، تمام 4 اماموں نے 3 طلاق کو 3 ہی مانا، اور بڑی بڑی احادیث کے اندر جو ہے 3 طلاق کو 3 مانی گئی ہے، اس کے اندر کسی کا اختلاف نہیں بیان کیا گیا۔ لیکن آج کل کے بعد روشن ضمیر اپنے کو سمجھتے جدید تعلیم یافتہ لوگ، وہ لوگ 1-2 واقعات کو مثال بنا کر کے کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو 3 طلاق کو 1 مانا ہے، ہم بھی اس کے اوپر عمل کریں گے۔ 1-2 واقعات کو انہوں نے مثال بنا لی۔ اتنے سارے احادیث کی کتابوں میں اور اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام جو اس کے راوی ہیں، ان کی باتوں پر کوئی اعتبار نہیں۔ آج کل کے یہ لوگ جو جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں، کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ہوشیار تھے، زیادہ بڑے عاشق رسول تھے؟ اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام عاشق رسول نے اس بات پر اتفاق کیا، اجماع کیا کہ 3 طلاق کو 3 مانا جائے، 3 طلاق کو 1 نہ مانا جائے۔ لیکن آج بعض لوگ اس کو جو ہے مذاق بنا رہے، ہنسی کھیل اور تماشا بنا رہے، 3 طلاق کو 1 مان لے رہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے، ان کو ذرا سوچنے کی چیز ہے، ان کو سوچنا چاہیے کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام نے اس کے اوپر نقل اجماع کیا اور جو ہے اس کے اوپر اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کیا، ان لوگوں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو مکمل
شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔